السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل مائی وائس۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چیتے کا بچہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک جہاز کے ذریعے کیسے پہنچا؟ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک بار تو ایک شخص سے ایئرپورٹ پر بم بھی پکڑے گئے؟ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایئرپورٹ پر پکڑے جانے والی انلیگل اور سب سے الگ چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تو بنا ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، گنز۔ دوستو، آپ نے گن کا نام تو سننا ہی ہوگا۔ یہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ابے سالے، دوستو، یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ جس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے اس کو تمام قوانین کے بارے میں پتا ہوتا ہے۔ جہاز میں گنز لے کر جانا صرف سیکیورٹی کو ہی الاؤ ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہاں پر گنز کوئی نہیں لے کر جا سکتا۔ دوستو، 2019 میں کچھ لوگوں سے ایئرپورٹ پر 12 گنز پکڑی گئیں، اور ان 12 گنز کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے کچھ اور انلیگل سامان بھی نکلا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اسی سال اسی ایئرپورٹ میں 4432 بندوقیں پکڑی گئیں، جن میں سے تقریباً 1500 بندوقیں لوڈ تھیں۔ اور ایک بار تو اس ایئرپورٹ پر 323 بندوقیں اکٹھی پکڑی گئیں۔ جس ایئرپورٹ پر یہ ساری چیزیں پکڑی جاتی تھیں اس ایئرپورٹ کا نام ہارٹس فیلڈ جیکسن ایٹلانٹا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ نمبر 2، فشی ڈرگز۔ دوستو، سمگلرز آئے دن کافی پرو ہوتے جا رہے ہیں۔ باقی سب تک تو ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے مچھلی کو بھی نہیں چھوڑا۔ دوستو، 2019 میں ترکی پولیس کو ایک گاڑی پر شک تھا۔ پولیس والوں کو لگتا تھا کہ اس گاڑی میں ڈرگز کی سپلائی کی جا رہی ہے۔ جس گاڑی پر پولیس کو شک تھا، پولیس نے اس گاڑی کو رکوا دیا اور کتوں کے سونگنے کی مدد سے انہوں نے وہاں پر مچھلی پائی، اور جب مچھلی کو اوپن کیا گیا تو اس میں ڈرگز ملے۔ اگلی بار جب آپ مچھلی کھائیں گے تو آپ کو تھوڑا سا الگ محسوس ہوگا، کیونکہ ان مچھلیوں میں سے 3 مچھلیاں ابھی بھی غائب ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلی کوکین والی مچھلی آپ کھا رہے ہوں۔ نمبر 3، ڈیڈ سنیکس۔ دوستو، اگست 2007 میں ایک ایئرپورٹ پر سیکیورٹی والوں نے کہا کہ جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والے ایک مسافر کی بیگ میں کچھ انلیگل چیزیں چھپائی گئی ہیں۔ جب سیکیورٹی والوں نے بیگ کو اوپن کیا تو اس میں 30 مردہ سانپ، ایک مردہ پرندہ اور دوسرے جانوروں کے کچھ حصے چھپائے گئے تھے۔ ان سارے جانوروں کو ان سمگلرز نے بوتلوں میں بند کیا ہوا تھا اور ان بوتلوں میں شراب بھری ہوئی تھی۔ سمگلرز کو اپنی اس حرکت کی وجہ سے $800 جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ گیا، اور یہ جرمانہ ہمیشہ کے لیے تھا کہ جس بھی سانپ وغیرہ جس طرح کوئی جانور ملے گا اسے $800 کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد امریکی حکومت نے ان کے قوانین اور بھی سخت کر دیے۔ نمبر 4، فریڈی ہینڈ۔ دوستو، آپ ہینڈ کو تو جانتے ہی ہوں گے، اور فریڈی کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، 1984 میں ایلم سٹریٹ کے لوگ کافی خوف زدہ تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ ان کا ہیرو ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ دراصل یہ ہاتھ کا پنجہ ایک ہیرو کا تھا۔ وہ ہیرو اپنے اس پنجے کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا، اور وہ اس پنجے کو بہت پسند کرتا تھا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس دن اس ہیرو کو اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جانا تھا۔ وہ ہیرو جب ایئرپورٹ پر پہنچا تو اس نے اپنا وہ پنجہ اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ حالانکہ جو بھی ایسی ویسی چیز انسان کے پاس ہوتی ہے تو سیکیورٹی والوں کو بتانا پڑتا ہے، لیکن اس ہیرو نے اس بارے میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور اچانک سیکیورٹی والے اس کے پاس آ گئے اور اس کا بیگ چیک کرنے لگے، اور جب سیکیورٹی والوں نے اس کا بیگ چیک کیا تو اس کے اندر وہ ہاتھ نکلا۔ مسئلہ تو ہاتھ کا بھی نہیں تھا، دراصل مسئلہ وہ ہاتھ کے آگے لگی ہوئی نکیلی چیزوں کا تھا۔ ان نکیلی چیزوں کی وجہ سے کسی کی جان بھی لی جا سکتی ہے۔ اس ہیرو کی اور سیکیورٹی والوں کی کافی دیر تک بات چیت چلتی رہی۔ آخر کار سیکیورٹی والوں نے کہا کہ تم اس ہاتھ کو یہیں چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ وہ اپنے ساتھ پلین میں غیر قانونی طریقے سے ہاتھ کو کیوں لے کر جا رہا تھا اس بات کا ابھی تک پتہ نہ چل سکا۔ نمبر 5، فیک بومب۔ دوستو، ایک ایئرپورٹ پر TSA افسران نے ایک لڑکی کی چیکنگ کی۔ اس لڑکی کا جب بیگ کھولا گیا تو اس میں نکلی بوم ملا۔ اس بوم کو دیکھ کر سارے افسران حیران ہو گئے، اور حیرانگی کی بات تو اس میں ہے کہ بھلا نکلی بوم ایسے ایئرپورٹ پر کون لاتا ہے۔ اس بوم پر ایک نکلی گھڑی بھی لگی ہوئی تھی، اور ساتھ میں 3 نلیاں بھی تھیں۔ انہوں نے اس بوم کو بڑی باریکی سے چیک کیا۔ جب اس شخص سے بوم ملا تھا تو اس وقت سیکیورٹی نے ایئرپورٹ کو 20 منٹ کے لیے بند کر دیا تھا۔ ایک جیلی بوم کی وجہ سے گورنمنٹ بھی ایکٹیو ہو گئی، اور گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آیا کہ جس کے پاس کوئی بھی جیلی ہتھیار ملے گا اس کو قید کر دیا جائے گا۔ اور پھر پیسنجرز کی طرف بھی اعلان کیا گیا کہ ہمیں جو بوم ملا ہے وہ نکلی تھا، آپ بے فکر ہو کر سفر کیجئے۔
नंबर 6 स्मोक ग्रेनेड। दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप हवाई जहाज में अपने साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन कोई गलती से स्मोक ग्रेनेड साथ ले जाए। 2019 में एक मुसाफिर स्मोक ग्रेनेड अपने साथ एयरपोर्ट पर ले गया। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मेरे बैग में स्मोक ग्रेनेड भी है और मेरे बैग को स्कैनर से भी गुजरना है। जब उस बैग को जिसमें स्मोक ग्रेनेड था उसको स्कैनर से गुजारा गया, तब अफसरान को इस पर कुछ अजीब सा दिखा। तो अफसरान ने उस पर गौर किया, तब उसको बैग में 6 स्मोक ग्रेनेड मिले। कानूनी तौर पर स्मोक ग्रेनेड को एयरप्लेन में साथ ले जाने की इजाजत नहीं होती। ये स्मोक ग्रेनेड बुलबुलों में लपेटा हुआ था। अगर गलती से भी प्लेन में स्मोक ग्रेनेड फट जाता तो पायलट के कैबिन में ये धुआं घुस जाता, जिसकी वजह से पायलट की जान भी जा सकती थी। और अगर पायलट की जान जाएगी तो जाहिर सी बात है कि मुसाफिरों की जान भी जा सकती है। स्मोक ग्रेनेड में काफी ज्यादा धुआं होता है और ज्यादातर चोर बैंकों में स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल भी करते हैं। नंबर 7 कैनन बॉल। दोस्तों कैनन बॉल तोप की गोले की तरह होती है। 2012 में एक एयरपोर्ट ऑफिसर को एक मुसाफिर पर शक था कि उसके बैग में कुछ अजीब चीज नजर आ रही है। जब ऑफिसर ने अपनी तहकीक के लिए उस मुसाफिर के बैग को ओपन किया तो उसमें तोप का गोला निकला और वो तोप का गोला 18वीं सदी का था। ऑफिसर्स को लगता था कि इस तोप की गोली की वजह से धमाका भी हो सकता है। एयरपोर्ट ऑफिसर्स उस वक्त काफी परेशान थे। तब उन्होंने बॉम्ब स्पेशलिस्ट की टीम को बुलवा लिया। जब बॉम्ब स्पेशलिस्ट की टीम ने उस गोले का मुआयना किया तो उसमें कोई बॉम्ब वगैरह नहीं था और उसी वक्त ऐलान किया गया कि एयरपोर्ट पर ऐसी चीजें न लाया करें। पता नहीं कौन सा बेवकूफ अपने साथ 18वीं सदी के तोप के गोले को दूसरे मुल्क लेकर जा रहा था। नंबर 8 ह्यूमन स्कल। दोस्तों एक शख्स अपने साथ एक खोपड़ी लेकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क प्लेन के जरिए जाने वाला था। जब उसका बैग स्कैनर से गुजारा गया उस वक्त ऑफिसर्स को कुछ अजीब सी चीज बैग में दिखाई दी। जब उन्होंने बैग को ओपन किया तो उन्होंने देखा कि बैग में तो एक खोपड़ी है। ऑफिसर्स ने फौरन उस शख्स को अपनी कस्टडी में ले लिया। जब उस शख्स से दरियाफ्त किया गया कि तुम अपने साथ ये खोपड़ी लेकर प्लेन में क्यों जा रहे हो, तो उस शख्स का कहना था कि इस पर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा और ये खोपड़ी मैंने $40 की खरीदी है। वो शख्स काफी हैरान था कि मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है। उसकी शक्ल से ऐसा लग रहा था कि ये खोपड़ी से बिल्कुल ही बेखबर है। हैरान तो वो पहले से ही था, लेकिन परेशान वो उस वक्त हुआ जब उसे पुलिस ऑफिसर ने कहा कि तुम्हें इस खोपड़ी की जुर्म में कैद कर दिया जाएगा। इसके बाद ऑफिसर ने इसकी मुकम्मल वेरिफिकेशन की और इसके पीछे कुछ ऑफिसर्स भी आए और उन ऑफिसर्स ने पुलिस ऑफिसर्स को यकीन दिलवाया कि ये शख्स बिल्कुल बेकसूर है। फिर पुलिस वालों ने इनसे खोपड़ी जब्त कर ली और इनको छोड़ दिया। तो आज की वीडियो बस यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल माई वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।